اپنے رمضان کی بنائے رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ. ہمارا درس اور گفتگو امامت کے بارے میں ہے جو اصول دین کی چوتھی اصل ہے. اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا. یعنی ہم نے گزشتہ دروس میں بہت ساری باتوں کو بیان کیا ہے امام کے بارے میں، امام کے معنی، امام کسے کہتے ہیں اور کیا امام اللہ کی طرف سے ہے یا بندوں کو اختیار ہے. یہ سب ہم نے بیان کیا کہ مذہب اہل بیت کا نظریہ کیا ہے اس میں اور برادران اہل سنت کا نظریہ کیا ہے اور بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں. اب ہم آج امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان سے اپنے درس کو شروع کرتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قوم جس نے اپنا رہبر اور قائد ستمگر کو بنایا ہو وہ مورد عذاب و غضب خدا قرار پائے گی، اگرچہ اس شخص کے کام نیک اور اچھے ہوں. اور وہ قوم کے جو اپنا رہبر اور قائد اور امام کسی عادل شخص کو بنائے گی وہ ہمیشہ مورد عفو و لطف خدا قرار پائے گی، اگرچہ اس شخص کے اعمال اس قدر اچھے بھی نہ ہوں. یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا رہبر یا جس قوم نے اپنا رہبر اور رہنما اور کسی ایسے کو بنایا کہ جو ستمگر ہو، غلط انسان ہو، ظالم ہو، تو وہ قوم وہ مورد عذاب لوگ ہوں گے، ان پر عذاب نازل ہوگا، اللہ کا غضب نازل ہوگا ان کے اوپر جو ہے وہ، چاہے وہ خود اچھے ہی کیوں نہ ہو لوگ، لیکن انہوں نے اپنا رہبر اور امام جو ہے وہ کیا بنایا؟ غلط کو بنایا، ظالم کو بنایا. اور وہ قوم جو اپنا رہبر اور قائد اور امام کسی عادل شخص کو بنائے گی وہ ہمیشہ مورد عفو اور لطف خدا قرار پائے گی. یعنی ایسے لوگوں پر اللہ کا لطف و کرم ہوگا، اللہ ان پر اپنی یعنی لطف فرمائے گا اور ان کو معاف فرمائے گا، اگرچہ اس شخص کے اعمال اس قدر اچھے بھی نہ ہوں لیکن پھر بھی اللہ اس پر لطف فرمائے گا. کہہ رہے ہیں اس حدیث کے واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. اس حدیث کی وضاحت کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے. اگر ایک گاڑی کا ڈرائیور صحیح اور تجربے کار ہو تو وہ اپنی منزل تک گاڑی اور اہل گاڑی کو پہنچا دے گا، چاہے اس گاڑی میں کیسے بھی افراد سوار ہوں. یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک انسان گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس گاڑی کا ڈرائیور صحیح ہے تو وہ گاڑی کو بھی، گاڑی میں بیٹھے ہوئے افراد کو بھی کہاں تک پہنچا دے گا؟ منزل مقصود تک اچھے طریقے سے پہنچا دے گا. اس گاڑی میں کیسے بھی افراد ہوں، چاہے غلط ہوں صحیح ہوں، راستہ جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، اس سے بحث نہیں ہے. ایک ڈرائیور چونکہ اچھا ہے، مناسب ہے، تو وہ گاڑی کو بھی اور جو سوار ہیں ان کو بھی مناسب طریقے سے ان کے مقام تک پہنچا دے گا. لیکن اگر گاڑی کا ڈرائیور اچھا اور تجربے کار نہیں بلکہ دیوانہ، پاگل یا نشے میں چور ہو یا پھر ڈرائیور اندھا ہو تو اس صورت میں ڈرائیور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا اور گاڑی بھی سوار لوگوں کو اور گاڑی کو بھی اور سوار لوگوں کو بھی ضائع کر دے گا، چاہے کتنے ہی اچھے افراد اس گاڑی میں سوار کیوں نہ ہوں. یعنی گاڑی میں بیٹھنے والے مومن تھے، اچھے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، مخلوق خدا کا خیال رکھتے تھے، بڑے متقی پرہیزگار لوگ تھے، وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرائیور جو ہے وہ نشہ کرنے والا ہے، شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہے. اجل اللہ جمیعا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بیماری مصیبت سے. ہاں تو جو ہے وہ اس گناہ سے، تو وہ پی کے جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، تو کیا ان اچھے لوگوں کا بیٹھے ہوئے ہونا اس میں انہیں بچا پائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ گاڑی کو ٹکرا دے گا، گاڑی بھی ٹوٹے گی، گاڑی کا نقصان ہوگا اور یہ بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے. ہو سکتا ہے ان کا بھی نقصان ہو جائے، صحیح، اور منزل مقصود تک تو جا ہی نہیں پائیں گے. یہ کوئی اندھا نابینا ڈرائیور ہے تو کیسے لے جائے گا؟ وہ ڈرائیور جو نابینا ہے، جسے خود نہیں دکھ رہا تو وہ کیسے گاڑی چلائے گا بھائی؟ کیسے لے جائے گا؟ کیسے آپ کو منزل تک پہنچائے گا؟ چاہے اس میں افراد کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، اس سے بحث نہیں ہے، چاہے کتنے اچھے افراد اس گاڑی میں سوار کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ اس کا چلانے والا ٹھیک نہیں ہے. بس یہی بات امام اور رہبر کی ہے. اگر امام یا رہبر ٹھیک ہے تو جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں گمراہی اور ضلالت سے نجات یافتہ ہوں گے اور آخرت بھی غیر میں بہتر ہوگی، اچھی ہوگی. کیا ہے؟ اگر امام اور رہبر ٹھیک ہے تو جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں گمراہی و ضلالت سے نجات یافتہ ہوں گے اور آخرت بھی ان کی بخیر ہوگی، اچھی ہوگی. اور اگر امام یا رہبر ٹھیک نہ ہو بلکہ باطل ہو تو نجات حاصل نہیں کر سکتا. گمراہی اور ضلالت یعنی گمراہی
کہ دریا میں غرق ہو جائے گا، جیسا کہ خدا نے ارشاد فرمایا من اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ کی ہدایت کے بغیر خواہش نفس کی پیروی کرنے والے سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جو شخص اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی ہدایت پر نہیں چلتا، اللہ کی ہدایت قبول نہیں کی جس نے، اللہ کی ہدایت جس سے نہیں ہوئی ہے، وہ بلکہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ یعنی یہ ہم اس سے سمجھے کہ امام اور رہبر لوگوں کو اچھا اختیار کرنا چاہیے. جس امام کو آپ اختیار کر رہے ہیں وہ اچھا ہونا چاہیے. آپ چاہے تھوڑے کمزور بھی ہوں تو آپ نجات پا سکتے ہو. یہ نہیں کہتے کہ امام اچھا چن کے کچھ بھی کرتے پھرو، لیکن اگر تھوڑے کمزور بھی ہو تو اللہ معاف فرمائے گا. لیکن اگر آپ نے رہبر ہی غلط چن لیا تو آپ چاہے جتنے بڑے متقی ہوں، چاہے جتنے بڑے پرہیزگار ہوں، آپ کا نتیجہ اچھا اور بہتر نہیں ہوگا. لہذا امام چننے کے لیے، امام ماننے کے لیے، امام اقتدا کرنے کے لیے وہی ہونا چاہیے جو لائق اقتدا ہو، جو لائق امامت ہو، جو عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دنیا کا سب سے اپنے وقت کا بہترین انسان ہو، سب سے بڑا عالم ہو، اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہو. کیونکہ ہمارے چننے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم چونکہ گنہگار ہیں، اور اللہ جو کسی کو بنا کے بھیجے گا تو وہ برحق ہوگا، صحیح ہوگا، حقیقت ہوگا، اور وہی امام ہوگا. لہذا ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ امام ہم خود چن لیں، اپنی مرضی کا امام بنا لیں کسی کو، اور کسی کو بھی امام مان لیں. بلکہ امام وہی ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے ہو. چونکہ اللہ عالم ہے، علیم ہے، اللہ جانتا ہے کس کے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت ہے. لہذا اس نے انہی لوگوں کو امام بنایا ہے جن کے اندر قابلیت اور صلاحیت موجود تھی. لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. جو غلط لوگ ہیں، ظالم ہیں، تو میرا عہدہ یہ نہیں پہنچے گا. امام کے بارے میں سبق نمبر 6، امام کا مقصد. وہ ہمارا 5واں درس تمام ہوا. اب ہمارا 6واں درس امام کا مقصد. امام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے امام؟ کیا اس کے مقصد ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں اسلامی نظریے کے اعتبار سے دنیا میں مقام و قدرت و حکومت ایک وسیلہ ہے، مقصد و ہدف نہیں. کیا اسلامی نظریے کے اعتبار سے دنیا میں مقام اور قدرت اور حکومت ایک وسیلہ ہے. ظاہر ہے جو عہدہ ہے، منصب ہے، یا مثلا دنیاوی حکومت ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، مقصد اور ہدف نہیں ہے. یعنی امام کا مقصد حاکم بننا دنیا پہ نہیں ہے، لیکن وسیلہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو ہدایت کر سکے، تاکہ لوگوں کے امور کو صحیح طرح چلا سکے، ان کے مدد کر سکے. صحیح ہے، کیونکہ بہت سارے کام جب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس منصب ہو، آپ حاکم ہو. اگر آپ حاکم نہیں ہیں تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. لہذا امام کا مقصد اللہ تک اگر حاکم ہے تو وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اسے کوئی ضرورت ہے حاکم بننے، نہیں، بلکہ وہ ایک وسیلہ ہے. اس کو دنیا کی حکومت سے لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن وسیلہ ہے چونکہ، تو اس لیے امام کا حاکم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. کہ یعنی اسلامی نظریے کے اعتبار سے دنیا میں مقام و قدرت و حکومت ایک وسیلہ ہے، مقصد و ہدف نہیں. اسی وجہ سے اولیاء اللہ کو جو قدرت اور طاقت عنایت کی جاتی ہے اس کے باوجود بھی سادہ زندگی گزارتے ہیں اور فخر و مباحث نہیں کرتے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر ہے اور اس کی تمام نعمتیں ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ جو زمین پر اپنی برتری ظاہر نہیں کرتے اور نہ ہی فساد پھیلاتے ہیں. تو ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ ایک روز مولا متقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ حضرت علیہ السلام جوتی گانٹھ رہے تھے، یعنی سی رہے تھے جوتی کو، ٹوٹی جوتی کو. حضرت نے مجھ سے معلوم کیا کہ اس جوتی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے. میں نے عرض کی کہ اس پرانی پھٹی ہوئی جوتی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے مولا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس پرانی اور پھٹی ہوئی جوتی کی قیمت میرے نزدیک تمہاری اس حکومت سے کہیں زیادہ ہے جو حکومت دنیا ہے. یعنی لیکن حق کو مستحکم اور مضبوط بنانا اور باطل کو ختم کرنا میرا کام ہے. اس لیے میں خلافت یا مثلا جو ہے خلیفہ مثلا جو ہے خلافت ہم چاہتے ہیں، یا خلافت یا حکومت ہمیں مثلا لینی اور کرنی پڑتی ہے یا پڑ رہی ہے، کیونکہ ورنہ ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. لیکن چونکہ حکومت بعض چیزوں میں ضرورت پڑتی ہے اس کی، اسلام اور حق کو مضبوط بنانا ہے تو وہ حکومت کے ذریعے ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے نزدیک اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ٹوٹی ہوئی جوتی میرے نزدیک اس حکومت سے بہتر ہے. لیکن چونکہ اسلام کو پھیلانا ہے، کمزوروں کو حق دلانا ہے،
حقداروں کا حق ادا کرانا ہے اور کرنا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ مستحقین کو کا حق دینا ہے، تو اس لیے حکومت کی جو ہے مثلاً بات کی جاتی ہے، ورنہ ہمارے نزدیک اس حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ صحیح، امام نے کلیئر کر دیا۔ ہاں، امام اور رہبر قائد کا کام لوگوں کو ظلم و جور ستم اور جہالت و تفرقے سے نجات دلانا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہم کل انشاءاللہ پورا کریں گے اس درس کو، کہ وقت تمام ہو چکا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔